فدق کی باغ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کھا گئے تھے، نعوذ باللہ۔ میرے دوستو، فدق ایک باغ کا نام ہے۔ شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ اول ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق اس میں 13 کھجور کے درخت ہیں، جن میں ایک ایک کو وہ ہاتھ لگا کر گن کے آئے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام کو یہ باغ بغیر جنگ کے ملا ہے، خیبر سے مدینہ طیبہ کے راستے میں ہے باغ فدق۔ حضور پاک دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور پاک کی 7 اولادیں تھیں، جن میں 6 اولادیں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئیں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ قاسم، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، جس کو طیب و طاہر، مطیب و مطہر بھی کہتے ہیں، 5 نام ہے اس بچے کے، اور تیسرے بیٹے کا نام ہے ابراہیم۔ یہ بھی بتا دوں کہ دوسرے بیٹے کے 5 نام کیوں ہیں، کیونکہ قاسم اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور عبداللہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے عبداللہ کا طاہر و طیب و اطہر و مطہر نام ہے کہ پاکیزہ زمانہ تھا کہ نبوت کا اعلان ہو چکا، اس لیے ان کے نام میں اتنی بات ہے صفات میں۔ تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم، یہ تینوں بیٹے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی مبارک میں فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضور پاک کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ رضی اللہ عنہن، 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ چوتھی اور چہیتی اور پیاری بیٹی اما فاطمہ تو زہرا باقی تھی جب حضور دنیا سے گئے، تو حضور کی اولادوں میں کتنی اولادیں بچ گئیں؟ ایک۔ حضور پاک کے وفات کے بعد اما فاطمہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو خط لکھ کے بھیجا۔ یہ جو کہتے ہیں نا سیدہ دربار میں آئی، جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی ماں کا بچہ مجھے ثابت کر کے دکھا دے کہ جو اما فاطمہ دربار میں آئی ہیں۔ ارسلت الیہ، انہوں نے خط لکھا اور خط میں یہ سوال کیا کہ میرے والد کی جو میراث ہے وہ مجھے دے دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جواب دیا، اس جواب کو پورا پڑھو، ادھوری بات کرتے ہو۔ حضرت ابوبکر نے جواب میں عرض کیا کہ جواب میں فرمایا، فاطمہ آپ کو زمین چاہیے اسی لیے آپ نے خط لکھا، تو جس زمین پہ آپ انگلی رکھیں آپ کے نام ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو یہ حضور کی میراث کے طور پہ چاہیے تو آپ کے والد اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے گئے ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہو۔ یہ حضور نے فیصلہ کیا کہ نہ میں اپنے ماں باپ سے وراثت لیے ہے، نہ میری اولاد میں آگے وراثت جائے گی، یہ آپ کے والد اور ہمارے نبی کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں حضور کا فیصلہ بدل دوں، پھر آپ کو زمین مل جائے گی، ورنہ یہ فیصلہ آپ اپنے خامد حضرت علی سے بھی پوچھ لیں۔ اس سوال کے بعد اما فاطمہ نے کوئی بات نہیں کی۔ ظالمو، اما فاطمہ تو اس بات کو مان گئی تھی۔ آپ یہ 1400 سال کے بعد الزام لگا رہے ہو صحابہ کرام پر۔ اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو، سنیں توجہ۔ اگر یہی بات ہے کہ اما فاطمہ کو وہ دے دینا چاہیے تھا، تو تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ حضور کا فیصلہ ابوبکر صدیق بدل دیتا، پیغمبر کا فیصلہ بدل دیتا یار؟ اچھا اگلی بات کرو، ذوق تازہ ہے آپ کا۔ ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کا دور گیا، اس کے بعد کن کی حکومت آئی؟ کن کی؟ کتنے سال؟ 4.5 سال۔ کیا حضرت علی المرتضیٰ نے اس زمین پہ حکومت کی ہے یا نہیں کی؟ یہ فدق حضرت علی کے کنٹرول میں رہا ہے، اس پر کوئی ڈیم تو نہیں بن گیا تھا، اس کو کوئی پانی تو نہیں بہا گیا تھا، کوئی دریا تو نہیں آ گیا تھا، یہ کوئی نہر میں تو نہیں چلا گیا، آج تک قائم ہے۔ یہ فدق کی زمین حضرت علی کے زیر کنٹرول تھی۔ اما فاطمہ فوت ہو گئی تھی تو حضرت علی نے یہ کیوں نہ کیا کہ آؤ بیٹا حسن، آؤ شہزادہ حسین، آؤ اپنی ماں کا حق لے لو۔ حضرت علی نے تو فیصلہ نہیں کیا، بلکہ حضور پاک کے فیصلے کو اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق و عثمان غنی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ اگر اما فاطمہ کو نہ دینا حق کھانا ہے تو پھر حضرت علی پہ فتویٰ کیا ہے؟ تیسری بات، جب حضرت علی المرتضیٰ شہید ہو گئے 40 ہجری، 21 رمضان 40 ہجری، پھر حکومت کس کی آئی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن آئے یا نہیں آئے؟ سربراہ مملکت بنے یا نہ بنے؟ ہاں، حضرت امام حسن نے یہ زمین خود اپنے نام کیوں نہیں کرائی؟ میری ماں کا حصہ ہے، مجھے بتا دیں۔ اور اس کے بعد 6 ماہ کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی اور حکومت جا کے حضرت معاویہ کو دی۔
اس لیے کہتے ہیں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کیا میرے معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید، تو نبی کا نواسا علی کا لال ہے، جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے۔ امام حسن نے جب صلح کی اور ان میں جتنی شرطیں لکھی